یہ سامنے اسکرین پہ جو پوسٹ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح کی مزید کئی پوسٹس آپ لوگوں کی نظر کے سامنے سے بھی سوشل میڈیا پہ گزری ہوں گی۔ پہلی پوسٹ میں ایک صاحب کا دعویٰ ہے کہ اگلے آنے والے سال کے دوران بجٹ میں صرف 6 ارب تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے اور دفاع کے لیے تقریباً 1.5 خرب روپیہ رکھا گیا ہے۔ دوسرے صاحب جو ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ تعلیم کے لیے صرف 54 روپے فی کس رکھے گئے ہیں اور دفاع کے لیے 7,209، یعنی وہی دفاع کے لیے تقریباً 1.5 خرب اور تعلیم کے لیے صرف 11 ارب روپے کی رقم رکھی گئی ہے۔ ان دونوں پوسٹس کو دیکھ کے دکھ کئی باتوں پر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس بات پہ کہ ان دونوں کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ بلا تحقیق غلط باتیں کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ غلط بات کر رہے ہیں بلکہ تعلیم کے معاملے میں ہی غلط بات کر رہے ہیں۔ ان کو تعلیم کے معاملے میں بھی یہ نہیں پتا کہ وفاقی حکومت کیا اصل خرچہ اگلے سال کرنے جا رہی ہے۔ اس سے بڑھ کے مزید کئی لوگ ہیں جو بلا سوچے سمجھے ان پوسٹس کو لائک اور شیئر کیے جا رہے ہیں، اور کوئی ایک بھی ایسا بندہ نہیں ہے جس نے اس پوسٹ پہ ان کو کہا گیا ہو کہ آپ کی یہ پریزنٹ کی ہوئی انفارمیشن غلط ہے۔ اگر ہمیں وفاقی حکومت کے آنے والے سال کے بجٹ کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو یہ کوئی ڈھکی چھپی انفارمیشن نہیں ہے، ہم آسان سے انٹرنیٹ کے تھرو اس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ انٹرنیٹ پہ اپنے ویب براؤزر میں اگر صرف سرچ کریں پاکستان بجٹ 2022-23 تو شروع کے لنکس میں ہی یہ آپ کو منسٹری آف فائنانس گورنمنٹ آف پاکستان کا لنک دے گا، کیونکہ بجٹ منسٹری آف فائنانس کی ڈومین میں فال کرتا ہے، منسٹری آف فائنانس کا کام ہے، لہٰذا اس سے متعلق انفارمیشن منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ ہے۔ منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں بڑے آرام سے بجٹ سپیچ انگریزی اردو دونوں زبانوں میں، اینول بجٹ سٹیٹمنٹ اور بجٹ ان بریف کے ڈاکومنٹس مل جائیں گے۔ اینول بجٹ سٹیٹمنٹ میں پورا بجٹ تفصیلی طور پر موجود ہے، بجٹ میں ہمارے آنے والے ریونیوز کیا ہیں، ایکسپینڈیچرز کیا ہیں، ان ریونیوز اور ایکسپینڈیچرز کا بریک اپ، اور بجٹ ان بریف کے ڈاکیومنٹ میں یہی تمام انفارمیشن ہمارے پاس ٹیبولر فارم میں، ٹیبل کی فارم میں موجود ہے۔ اگر ہم کسی بھی انفارمیشن کو دیکھنا چاہیں، مثال کے طور پہ ہم سبسڈیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا ڈیفنس کے بارے میں ایکسپینڈیچر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کیا کیا ایکسپینڈیچر کرنے جا رہی ہے یا اس کے سورسز کیا ہوں گے، تو یہ تمام انفارمیشن ہمیں ان دونوں ڈاکومنٹس میں مل جائے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ ان دونوں ڈاکومنٹس کا لنک اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں۔ اگر ہم پچھلی ویڈیو میں پریزنٹ کیے گئے بجٹ کے ہیڈ وائز ایکسپنس کی طرف دیکھیں تو ہمیں یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وفاقی حکومت اگلے سال 6 ارب یا 11 ارب نہیں بلکہ 90 ارب روپے کا خرچہ تعلیم کی مد میں کرنے جا رہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ان پہلے صاحب نے تقریباً 1400% غلط اماؤنٹ بتائی ہے اور ان دوسرے صاحب نے تقریباً 700% سے غلط اماؤنٹ بتائی ہے۔ اور میں ریپیٹ کر دوں، ان دونوں افراد کا تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے۔ پہلے والے فرد ایک معروف سکول میں ایک انتہائی سینئر اے لیولز کے کسی مضمون کے ٹیچر ہیں، اور دوسرے والے صاحب ایک ایسے ادارے کے ساتھ کام کرتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس کے لیے نصاب یعنی کریکولم ڈیزائن کرتے ہیں۔ تو پڑھانے والے اور کریکولم ڈیزائن کرنے والے جب تعلیم کے بارے میں ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کریں گے تو پھر باقی عوام سے کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جیسا کہ ہم نے یہ کہا کہ پہلا تو مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو رقم کہی ہے وہ غلط ہے۔ حکومت تعلیم پہ 6 ارب یا 11 ارب نہیں 90 ارب روپے کا خرچہ کرنے جا رہی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے یہ اس تعلیم کے خرچے کو اس ڈیفنس کے ایکسپینڈیچر سے کمپیئر کرنا ایک غلط موازنہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم لارجلی پروونشل میٹر ہے، یعنی تعلیم کا خرچہ زیادہ تر صوبوں کی ذمہ داری ہوگا، جبکہ دفاع پوری قوم کی طرف سے وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی صوبے کی الگ فوج یا الگ فورسز نہیں ہیں۔ ہاں، سول ڈیفنس میں پولیس یا دیگر اداروں کے اوپر صوبائی حکومتیں بھی خرچہ کر رہی ہوتی ہیں، لیکن آرمڈ فورسز یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس، ان سے ریلیٹڈ سارے ایکسپینڈیچر صرف فیڈرل بجٹ میں آئیں گے، جبکہ تعلیم سے متعلق ایکسپینڈیچر نہ صرف فیڈرل بجٹ میں بلکہ پروونشل بجٹ میں بھی آئے گا۔ اگر ہم پروونشل بجٹس میں دیکھنا چاہیں تو اسی طرح جس طرح ہم نے فیڈرل بجٹ سرچ کیا تھا، پروونشل بجٹ کے ڈاکومنٹس بھی پبلک انفارمیشن ہے، ہمارے پاس انٹرنیٹ پہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے۔ آپ کسی بھی صوبے کا نام لکھ کے آگے بجٹ کا لکھیں تو آپ کے پاس لنکس آ جائیں گے ان کی منسٹری آف فائنانس کے، آپ ان لنکس پہ جا کے ان کے بجٹس کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں کے پی کی گورنمنٹ کا اگلے آنے والے سال کا بجٹ ڈاکیومنٹ کھولوں، اس بجٹ ڈاکیومنٹ میں میں انتہائی آرام سے ان کے آنے والے سال کے دوران ایسٹیمیٹس آف ریسیٹس، یعنی کیا کیا آمدن ان کے لیے متوقع ہے،
اور کیا کیا اخراجات کرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں، میں انتہائی آرام سے یہ معلوم کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس ڈاکیومنٹ میں ذرا سا ہی اسکرول ڈاؤن کروں تو میرے سامنے یہ بات آ جاتی ہے کہ کے پی کی گورنمنٹ ایجوکیشن پہ اگلے سال 55 ارب روپے سے زیادہ کی رقم خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اسی طرح اگر میں پنجاب کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ میں آؤں تو اس سے مجھے پنجاب کے اینول بجٹ سٹیٹمنٹ مل سکتی ہے، اور اس پنجاب کی اینول بجٹ سٹیٹمنٹ میں انتہائی آرام سے ان کا تعلیم کا متوقع ایکسپنس دیکھ سکتا ہوں۔ اگر میں اسکرول ڈاؤن کر کے ان کے ایجوکیشنل ایکسپنس میں آؤں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت اگلے سال کے دوران تقریباً 88.5 ارب روپے تعلیم پہ خرچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ کہاں وفاقی حکومت کا صرف 90.5 ارب روپے اور کہاں صرف ایک صوبے کا 88.5 ارب روپے۔ اس کی وجہ بالکل سادہ ہے، کیونکہ ایجوکیشنل ایکسپنس یا ایجوکیشن لارجلی پروونشل میٹر ہے۔ اس کے بجٹ کی زیادہ رقم ہمیں صوبوں کے بجٹس میں سم کر کے ملے گی، اور نسبتاً ایک کم رقم ہمیں وفاقی بجٹ میں نظر آئے گی، جو کہ صرف ایچ ای سی کا ایکسپینڈیچر، کچھ یونیورسٹیز کے اوپر ہونے والا ایکسپینڈیچر یا فیڈرل ٹیریٹری میں موجود اسکولوں اور کالجز کا ایکسپینس ہے، جبکہ پروونسز میں موجود تمام اسکولز اور کالجز کے ایکسپینسز یا وہ یونیورسٹیز جو پروونشل ڈومین میں آتی ہیں ان کا ایکسپینڈیچر پروونشل گورنمنٹ کے تھرو ہوگا۔ امید ہے یہ ساری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کے سامنے بجٹ کے پروسیس کے اوپر تھوڑی کلیئرٹی آئی ہوگی۔ اسی طرح فیڈرل بجٹ سے متعلق انتہائی اچھا انالیسس پاکستان کی چند مشہور ٹیکس فرمز کی جانب سے بھی کیا جاتا ہے، جن میں پی ڈبلیو سی یا اے فرگوسن اینڈ کمپنی، یوسف عادل اینڈ کمپنی اور سیپٹنٹریو گلوبل کی طرف سے یہ بجٹ ڈاکیومنٹس پریپیئر کیے گئے ہیں۔ ان ڈاکیومنٹس میں آپ کو بجٹ کے ساتھ ساتھ ٹیکس سے متعلق اس بجٹ میں کیا کیا نئی باتیں آئی ہیں، کیا پرانی باتوں میں تبدیلی آئی ہے، کون سے نئے ٹیکسز لاگو کیے گئے ہیں، کن ٹیکس ریٹس میں کیا کیا چینج ہوا ہے اور اس کا لوگوں پہ کیا امپیکٹ ہوگا، یہ انفارمیشن بھی انتہائی اچھے طریقے سے پریزنٹ ہوئی بھی مل جائے گی۔ آپ ان میں سے کوئی سا بھی ڈاکیومنٹ اپنی مرضی سے ایکسیس کر سکتے ہیں اور اس میں ٹیکس اور بجٹ سے متعلق انفارمیشن ایزیلی ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ فی الحال ہماری بجٹ سے متعلق تمام گفتگو مکمل ہوئی ہے۔ اگر اس گفتگو میں آپ کو کوئی کمی یا خامی محسوس ہوئی ہو تو ضرور اس سے آگاہ کریں۔ اسی طرح اگر آپ کے ذہن میں کوئی تجویز یا تبصرہ ہے جس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ویڈیوز مزید بہتر ہو سکتی ہیں تو اس سے بھی ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ان کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔